السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات مئی کی 12 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ جاپان اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ یوکرین پر روس کا حملہ بین الاقوامی نظام کے لیے خطرہ ہے اور اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلز میشل اور یورپی کمیشن کی صدر محترمہ ارسلا وون ڈر لیئن نے جمعرات کے روز ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو سے ملاقات کی ہے۔ ان کی ملاقات میں جاری حملے پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کشیدا نے کہا، جاپان روس پر پابندیاں لگانے کے لیے G7 کے ساتھ تعاون کرے گا، جس میں یورپی یونین شامل ہے۔ ہم یوکرین کی مدد کرتے رہیں گے۔ جناب کشیدا نے مزید کہا کہ انہوں نے حملے کا جواب دینے میں تعاون کے لیے دیگر ایشیائی اور افریقی ملکوں پر زور دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی کونسل کے صدر میشل نے جاپان اور یورپی یونین کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، ہم مل کر یوکرین اور اس کے عوام کو اہم انسانی، مالی اور فوجی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ہم پابندیوں کا توڑ کرنے کی روک تھام اور غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے اپنے تعاون پر زور دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ جنگی جرائم کے ذمہ دار ہیں انہیں لازماً انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور ایسا ہوگا بھی۔ جمعرات کے روز ہونے والی ملاقاتوں کے ایجنڈے میں ہند بحر الکاہل خطے میں سلامتی کا موضوع بھی شامل ہے، جہاں چین اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ یورپی یونین کے ان رہنماؤں کا 2019 میں اپنا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پہلا دورہ جاپان ہے۔ جناب میشل جمعے کے روز ہیروشیما میں پیس میموریل میوزیم کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جاپان نے روس کے یوکرین پر حملے کے جواب میں ماسکو پر اضافی پابندیاں متعارف کرا دی ہیں، جن میں نئی سرمایہ کاری پر مؤثر پابندی بھی شامل ہے۔ روسی کمپنی کے 10% یا اس سے زائد حصے حاصل کرنے یا 1 سال سے زائد مدت کے لیے روسی کمپنیوں کو نئے قرضے دینے کے لیے حکومتی منظوری درکار ہوگی۔ اس کے معنی ایسی سرگرمیوں پر مؤثر پابندیاں ہیں۔ روسی کمپنیوں اور دیگر تنظیموں کو ادائیگیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ جاپان نے روس کے حملے کے جواب میں لگاتار تسلسل کے ساتھ اقدامات کیے ہیں۔ حکومت نے پابندی لگائے گئے افراد کی فہرست میں موجود لوگوں کی جانب سے تیسرے فریق کو کرپٹو اثاثے منتقل کرنے پر منگل کے روز پابندیاں متعارف کرائیں۔ اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل اثاثوں کو بچ نکلنے کی صورت پر استعمال کرنے کی روک تھام کرنا ہے۔ جاپانی حکومت نے تجارت کے لیے ماسکو کی پسندیدہ ترین ملک کی حیثیت کو بھی گزشتہ ماہ ختم کر دیا تھا، جس سے روس سے درآمدات پر محصولات بڑھ گئے ہیں۔ حکومت نے منگل ہی کے روز روسی وزیر اعظم میخائیل میشستن سمیت 141 افراد کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جن کے اثاثے منجمد کیے جانے کی زد میں آتے ہیں۔ فن لینڈ کے صدر ساؤلی نینسٹو اور وزیر اعظم محترمہ سانا مرین نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں ان کے ملک پر شمالی اقیانوس معاہدہ تنظیم یعنی نیٹو میں شمولیت کے لیے زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز کہا کہ فن لینڈ کو نیٹو کی رکنیت کے لیے بلا تاخیر درخواست جمع کرا دینی چاہیے۔ فن لینڈ نے اس اتحاد میں شامل ہونے سے گریز کرتے ہوئے اپنی غیر جانبدار حیثیت برقرار رکھی ہوئی تھی، لیکن روسی حملے کے تناظر میں عوام کی جانب سے یہ مطالبات بڑھ رہے ہیں کہ ملک رکنیت حاصل کر لے۔ ہمسایہ ملک سویڈن میں بھی رکنیت حاصل کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ ان ملکوں کی نیٹو میں ممکنہ شمولیت سے یورپ کی سلامتی کا ڈھانچہ تبدیل ہو سکتا ہے اور روس کی طرف سے شدید رد عمل آ سکتا ہے۔
یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان سے سن رہے ہیں۔ مالی سال 2021 میں جاپان کے کرنٹ اکاؤنٹ کا میزانیہ موافق رہا، لیکن مالی سال سن 2020 کے مقابلے میں سرپلس میزانیہ میں 22.2% اور مسلسل چوتھے سال کمی ریکارڈ کی گئی۔ وزارت خزانہ کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق سرپلس 126 کھرب ین یا تقریباً 98 ارب ڈالر رہا۔ کلیدی پیمانے کرنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے دنیا بھر کے ساتھ جاپان کی تجارت اور سرمایہ کاری کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تجارتی میزانیے میں جاپان کو 12 ارب 70 کروڑ ڈالر کا خسارہ ہوا۔ خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی پہلے سے بلند تر درآمدی لاگت میزانیے پر اثر انداز ہوئی۔ پرائمری انکم کا موافق میزانیہ ایک سال قبل کے مقابلے میں تقریباً 1 کھرب 67 ارب 30 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ اس میزانیے کے ذریعے بیرون ملک تمسکات میں سرمایہ کاری سے ملنے والا سود اور حصص یافتگان کا منافع ظاہر ہوتا ہے۔ ذیلی کمپنیوں کے حصص یافتگان کے منافع میں اضافے اور ڈالر کے مقابلے میں ین کی پہلے سے کمزور قدر نے موافق میزانیے کے اضافے میں مدد دی۔ یورپی یونین نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہوائی اڈوں اور طیاروں میں ماسک پہننے کی عائد کردہ پابندی 16 مئی سے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی EASA نے یورپین سینٹر فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول کے ہمراہ بدھ کے روز پالیسی میں رد و بدل کا اعلان کیا ہے۔ EASA کے مطابق یہ فیصلہ ویکسینیشن کی سطح اور یورپی یونین ملکوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا کرونا وائرس کی پابندیوں میں نرمی سمیت کئی عناصر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ تاہم یورپی یونین میں حکام کا اب بھی کہنا ہے کہ انفیکشنز کی روک تھام کے لیے فیس ماسک کا استعمال ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فضائی کمپنیوں کی جانب سے درخواست کیے جانے پر فیس ماسک کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ کئی یورپی ممالک نے ماسک پہننے کی پابندی ختم کر دی ہے۔ فرانس میں پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننے کی پابندی 16 مئی سے ختم کی جائے گی، تاہم ہسپتالوں سمیت محدود پیمانے پر اداروں میں یہ پابندی برقرار رہے گی۔ ہانگ کانگ پولیس نے حکومت مخالف مظاہرین کی اعانت کے لیے ایک فنڈ چلانے کے شبے میں رومن کیتھولک عیسائیوں کے 90 سالہ پادری سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ہانگ کانگ کے سابق بشپ کارڈنل جوزف زین، گلوکارہ و اداکارہ ڈینس ہو اور 2 دیگر افراد کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم 4 افراد کو بدھ کی شب رہا کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جناب زین اور 3 دیگر افراد نے غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہوئے ایک تنظیم کے ذریعے قانونی مشاورت فراہم کی، جو قومی سلامتی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کالعدم قرار دی گئی تنظیم 612 ہیومینیٹیرین ریلیف فنڈ سے 3 سال قبل حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتے ہوئے گرفتار یا زخمی ہونے والوں کی اعانت کی جاتی تھی۔ ممتاز جمہوریت نواز سرگرم کارکن زین بیجنگ کی مذہب پر پابندیوں کے طویل عرصے سے نقاد رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں وہ ہانگ کانگ میں زیر حراست یا قید کی سزا بھگتنے والے سرگرم کارکنان کی اعانت کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان سے اردو خبریں ختم ہوئیں۔ یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔